رورل ایڈ پاکستان آواز تو پروگرام کے تحت محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے اشتراک سے خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر سماجی ہم آہنگی کے فروغ اور خصوصی افراد کو ایک جامع اور پائیدار کمیونٹی کے حوالے سے کمیونٹی ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی افراد، آواز ڈسٹرکٹ فورم اور آواز ولیج فورم کے ممبران، سرکاری افسران، خواتین اور نوجوان رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ ڈائیلاگ میں شرکاء نے خصوصی افراد کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر CO ڈاکٹرز کالونی ملک طارق ایوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رورل ایڈ آواز دو پروگرام ضرورت مند افراد کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل لوگ اور نارمل لوگ، اس کا احساس شاید ان نارمل لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان اسپیشل لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی مشکلات اور ان کی جو تکالیف ہیں اس کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں ان نارمل لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بشمول میرے کہ الحمدللہ ہم نارمل ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں پر چل بھی سکتے ہیں، اپنے دماغ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو اسپیشل لوگ کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر، قدرتی طور پر وہ اسپیشل ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کا امتحان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نارمل لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا سمجھیں، ان کو اپنے قریب کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ حکومتی لیول پر ہوں یا ذاتی لیول پر ہوں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں یقیناً جو ملک ہوتے ہیں، ملک کے معاملات حکومتیں چلاتی ہیں، پورے ملک کا نظام حکومت چلاتی ہے، تو ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ، جس طرح سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، بیت المال کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، یہ وہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی وہی حیثیت دی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ موجودہ حکومت بھی اس سلسلے میں بڑا اہم کام کر رہی ہے۔ جس طرح مرزا صاحب نے بتایا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان کو ہر سطح کے اوپر نمائندگی دینے کے لیے حکومت کوشاں ہے، چاہے وہ بلدیاتی نظام ہو، چاہے نوکریوں کے اندر ان کا کوٹا ہو، یا ان کے لیے رعایتی کرایہ ہو، یا صحت کی سہولتیں ہوں، یا اسکول کے اندر بچوں کے داخلے یا ان کے لیے اسپیشل اسکول ہوں۔ تو یہ حکومت بھی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ناروال کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو رورل ایڈ پاکستان اور آواز دو اکائی ڈسٹرکٹ فورم ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا صلہ اللہ کی ذات نے ان کو روز محشر دینا ہے۔ اور اس میں مرزا مقیم بیگ صاحب کا میں بڑا مداح ہوں کہ وہ عرصہ دراز سے پورے پاکستان کے اندر مختلف اضلاع میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور ہر ضلع کے اندر جو اب مختلف پروجیکٹس ہیں، جو نیڈی پیپل ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، اس میں اسپیشل لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نارمل ہیں مگر ان کی ضروریات ہیں، ان کے کاروبار کے لیے، ان کے گھر چلانے کے لیے، ان کے لیے بھی یہ کوشاں ہیں۔ اور آواز دو فورم میں پیر بشیر تبسم اویسی صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو ہے یہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے جو حکومت سے ہٹ کر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ یہ میں مختلف جو فورم ہیں ان سے یہ بات کروں گا اور ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالوں گا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے،
سب سے پہلے تو آپ کو اللہ نے صحت دی ہے اور آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، تو آپ ان لوگوں کا خیال کریں جن کی ضروریات ہیں۔ اس موقع پر علی رضا سوشل ویلفیئر آفیسر اینڈ بیت المال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معذور افراد ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے اور معذور افراد کی شمولیت کے حوالے سے محکمہ سوشل ویلفیئر بہترین اقدامات کر رہا ہے۔ معروف سماجی شخصیت مرزا مقیم بیگ نے کہا کہ معذور افراد کی شمولیت اور بہتری کے لیے حکومتی سطح پر بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ آج کا دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا جو تھیم ہے وہ جو معذور افراد کی لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ اور انفلوئنس یعنی کہ ان کی شراکت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہے، تاکہ ہم سسٹینیبل پائیدار کمیونٹیز کی طرف جا سکیں، پائیدار ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں، پائیدار دنیا کی طرف جا سکیں۔ تو آج کے دن کے موقع کے حوالے سے یہاں پہ چونکہ یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں جو اقوام متحدہ نے ترقیاتی اہداف رکھے ہیں 2030 تک، اس میں PWD کی انفلوئنس یعنی کہ ان کی شراکت کے حوالے سے بھی ایک اہم کہہ لیں کہ ہدف ہے۔ لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان کی ان ایفرٹس کو جس کی وجہ سے جو PWDs یعنی کہ جو معذور افراد ہیں ان کی انفلوئنس کے حوالے سے ہیں، ان کی شراکت کے حوالے سے ہیں یا ان کی رسائی کے حوالے سے ہیں۔ اسی طرح سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس کو بھی میں اس فورم پہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو ضلع ناروال کے اندر ہمارے جو مذہبی افراد ہیں، ہمارے خاص جو افراد ہیں، ان کی بہتری لائف میں بہتری لانے کے حوالے سے اور آسانیاں لانے کے حوالے سے وہ ایفرٹس کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ رورل ایڈ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے معذور افراد کی انفلوئنس پہ، ان کی شمولیت پہ۔ جس طرح پیچھے میں نے دیکھا کہ ہم معذور افراد کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی شمولیت کو یا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری ایفرٹس نہیں ہوتی، اور میں نے ٹیم سے بھی کہا اس کے نتیجے میں آج ہمارے پاس آئی تھنک نیئر 100 کے قریب وہ PWDs ہیں جو ہمارے ولیج فورم کے ممبرس ہیں، اور ان میں سے 3 PWDs ہمارے ڈسٹرکٹ فورم کے بھی ممبر ہیں۔ تو اسی طرح سٹاف کے اندر بھی ہماری ٹیم کے اندر ناروال ضلع میں 2 PWDs ہیں، ویسے یہ سٹاف وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم رورل ایڈ سپورٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے اور ایفرٹس کرتا ہے تاکہ PWDs کی جو ہے لیڈرشپ کو پروموٹ کیا جا سکے، ان کی پارٹیسپیشن کو پروموٹ کیا جا سکے، مقامی ڈیولپمنٹ میں بھی، مقامی ڈیسیژن میکنگ میں بھی۔ اس کے لیے مختلف سطح پہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایفرٹس کے اندر اور جو اس وقت PWDs کو بیریئرز فیس کرنے پڑتے ہیں، میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میری رائے نہیں ہے اور میرا جتنا ایکسپیرینس ہے PWDs کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے تھرو آواز دو اور ڈیفرنٹ فورمز کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو پبلک سے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں اور لیڈرز ہیں ڈیفرنٹ کمیونٹی سے، تو اس حوالے سے وہ بھی
ہمارے ساتھ مل کے PWD کی آواز بن سکیں. لہٰذا ان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پبلک بیہیویئرز کا ہے کہ ہم انہیں وہاں پہ ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں PWDs کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کی شمولیت کے حوالے سے ہم ان کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں. تو یہ معاشرتی رویے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آواز 2 پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے، سپورٹیو چینج لانا ہے، ایک پائیدار چینج لانا ہے تاکہ جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کو ہم جنریٹ کر سکیں خاص طور پہ PWD کے حوالے سے اور جو ادر کہہ لیں کہ طبقات ہیں جن کے ساتھ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر یعنی کہ امتیازی رویوں کا جن کو سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ نہ تو ہمارا قانون اجازت دیتا ہے نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. یہ وہ رویے ہیں جو یہ طبقات فیس کر رہے ہیں. لہٰذا ان رویوں کی تبدیلی کے لیے ہم سب کو مل جل کے کوششیں کرنی ہے. خاص طور پہ ہمارے ولیج فورم جو ہیں ان کو ایفرٹس کرنی ہیں کہ وہ اپنی سطح پہ اس عزم کو پروموٹ کریں کہ یہ جو امتیازی رویے ہیں لوگوں کے وہ جو ہے وہ سپورٹیو رویوں میں بدل سکیں اور وہ ڈیلیٹ ہو سکیں. لہٰذا اس کے لیے وہ مقامی سطح پہ جتنی زیادہ اویئرنیس ریزنگ اور کمیونٹی ایجوکیشن کریں گے اتنی جلدی ہم اس مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں. علامہ پیر تبسم بشیر اویسی فوکل پرسن آواز 2 ڈسٹرکٹ فورم ناروال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آواز 2 پروگرام کے ذریعے کمیونٹی کی سطح پر معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور خصوصی افراد کی وسائل تک رسائی میں بہت بہتری آ رہی ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اسپیشل پرسنز کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور اپنے پیار کا اظہار کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی اہم میٹنگ میں تشریف فرما تھے تو ایک نابینا فرد بار بار بات کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فیل کیا اس حوالے سے کہ بڑی اہم میٹنگ ہے، بڑا اہم وفد ہے اور اس سے بات ہو رہی ہے اور یہ بار بار اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ نابینا تھا، اسپیشل پرسن تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تنبیہ فرمایا. یہ سورہ عبس و تولی میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ حبیب اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسپیشل پرسن تھا، وہ تو دیکھتا نہیں تھا، اس وقت جانتا نہیں تھا، محسوس نہیں کر پا رہا تھا. تو آپ کو اس حوالے سے فیل نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسپیشل پرسن سے محبت فرماتا ہے. جو اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ تنبیہاً فرمایا سورہ عبس و تولی میں، لہذا ہم اس محمد کے امتی اور غلام ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی اسپیشل پرسن کے حوالے سے کوئی بات فیل نہ کریں. دیگر مقررین میں شمائلہ کامران، شیلہ زرار، ایس راجہ نے بھی اظہار خیال کیا. تقریب کے اختتام پر معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں. ویل چیئرز کی سہولت ملنے پر خصوصی افراد کے جذبات کیا ہیں، آئیے سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ویل چیئر دی جی. اس لیے میں باہر اندر پھر سکتا ہوں، دور نیڑے جا سکتا ہوں، تو پیشہ میں بیٹھ سکتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے جی. پہلے مجھے روز کے کام کرنے سے بڑا مسئلہ ہوتا سی، ہوں ویل چیئر مل گئی ہے. آواز 2 پروگرام کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جی میں بہت شکر گزار ہوں آواز 2 پروگرام کا اور روبل پاکستان.
इन्होंने मुझे व्हील चेयर दी है और लिहाजा मेरे लिए बहुत आसानी पैदा होगी नमाज़ पढ़ने में और वाशरूम जाने में, और भी दिक्कत जो है वो बहुत आसान होगी। स्पेशल पर्सन जितने भी हैं इनके लिए हम सबको दर्द दिल रखने की तौफीक अता फरमा। मिर्ज़ा मुकीम बेग साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मलक तारक अवान साहब हमारे जुमला अहबाब जो तशरीफ़ लाए, ख़वातीन तशरीफ़ लाई, इन सबको बरकतें अता फरमा। रूरल एड पाकिस्तान आवाज़ दो डिस्ट्रिक्ट फोरम को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इन सब का हमें सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। इनको अपनी रहमतों के सदके अपने पाँव पे खड़े होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा नारवाल न्यूज़।